یہ توصیف اور ریان صاحب ہیں غیر مقلدین. لال رومان باندھا ہوا انا للہ. جب یہ بات یہ بندہ پڑھے تو سمجھ لو کہ نیا جوک یہ بولنے والا. یہ ایسا بندہ ہے یار، داڑھی اتنی بڑی اور پھر جھوٹ بولتے ہوئے اس کو شرم بھی نہیں. اب یہ پہلے اس کی بات دیکھیں جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر انشاءاللہ میں اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں. یا نہیں اس طرح کی مسئلہ ہے، لیکن اس میں صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، بلکہ کھڑے ہو کر اپنی رکعت کو پورا کرنا چاہیے. دلیل اس کی ابی بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ جب مسجد میں آئے اور ابھی مسجد کے دروازے پر تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں تھے، اور وہیں سے انہوں نے رکوع کر کے رکوع کی کنڈیشن میں چلتے چلتے پاک مل گئے. سلام پھر آپ ان کا سانس اکھڑا ہوا تھا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اس طرح آ کر میں نے رکوع میں شمولیت کی ہے. فرمایا اللہ تیرے شوق کو زیادہ کرے، آئندہ ایسے نہ کرنا، اپنے ایسے عمل سے کیا. یہ سامعین سننے بات اس کی کہتا ہے کہ رکوع کے اندر اگر کوئی بندہ ملتا ہے تو اختلافی مسئلہ ہے. راجی قول یہی ہے کہ رکعت نہیں ہوتی. وہ راجی کس نے کہا؟ ائمہ اربعہ چاروں کے نزدیک مدرک رکوع مدرک رکعت ہے. جو بندہ رکوع کے اندر مل جاتا ہے اس کی رکعت ہو جاتی ہے. ہاں سوائے چند یہ ستوڑے وطوڑے غیر مقلدوں کے علاوہ یا چند جو ہے صاحب ظواہر تھے جن کے نزدیک یہ نہیں ہوتا تھا. باقی تو جمہور کا مسلک یہی ہے، رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے. چلو بہرحال میں اس کے اوپر جو ہے اس نے دو جھوٹ بولے. ایک تو حدیث غلط پڑھی ہے اور اس کی تشریح غلط کی ہے. پہلی تو بات یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابو داؤد ہے جلد 1 ہے صفحہ 137 کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے. حدیث نمبر جو ہے 156 ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذا جئتم الى الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آؤ نماز کی طرف، ونحن السجود، ہم سجدے کے اندر، فاسجدوا، فرمایا کہ سجدہ کرو، ولا تعدوا شیئا، فرمایا کہ اس کو شمار نہ کرو، رکعت شمار نہ کرو. اذا ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس بندے نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. اب یہی نہیں، اسی جیسی روایات جو ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو آئے اور امام کو پا لے رکوع کے اندر، اور رکوع کے اندر امام نے ابھی اپنی پیٹھ اوپر نہ کی ہو تو اس بندے نے رکعت پا لی. میرا چیلنج ہے پوری دنیا غیر مقلدیت کہ ایک روایت تم دکھا دو ایسی جس کے اندر یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی. ایک طرف حضور کہہ رکعت ہو جاتی ہے، توصیف اور ریان کہے رکعت نہیں ہوتی، لیکن غیر مقلدین نے حضور کی بات کو چھوڑ کے اس لال رومان والے کی بات کو مان لیا ہے. یہ حدیث کی اتباع کرنے والے نہیں ہے، یہ جو ہے اہل الحدث والہوا ہے، شہوت کی اتباع کرنے والے. نمبر 2 جو اس نے کہا حضرت ابو بکرہ کی صحابی کی جو روایت بیان کی ہے، پر اللہ تعود، حضور نے فرمایا دوبارہ اس طرح نہ کرو. توصیف الریان سے کیا فرمایا حضور نے کہ دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آنا. لا تعود کے اندر 3 اعراب پڑھے گئے ہیں. پہلا یہ ہے کہ اگر اسے پڑھا جائے لا تعود، یہ صیغہ نہیں ہوگا عود سے، یعنی دوبارہ جب آنا تو اس طرح پچھلی رکعت سے وہ آئے تھے اور پچھلی صف سے وہیں سے رکوع کرتے ہوئے چلتے ہوئے آئے تھے. حضور نے فرمایا دوبارہ اس طرح نہ کر. نمبر 2 لا تعود، دال کے جو ہے لا تعدو دال کے ضمہ کے ساتھ ہو تو یہ عود سے ہوگا. اس کا معنی یہ ہوگا کہ دوبارہ اس طرح دوڑ کر رہا. نمبر 3 لا تعود جو ہے لا تعید، لا تعید جو ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ نماز تیری ہو گئی ہے اور دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب حضور تو فرمائے نماز ہو گئی، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. توصیف الریال صاحب نے کیا کیا، درمیان کے اندر اپنی طرف سے بات کو گھسیٹ دیا اور جو ہے پتہ نہیں کس وجہ سے حدیث کی غلط تشریح کر دی. دلیل تو احناف کی تھی، دلیل تو ائمہ اربعہ کی تھی، لیکن جو ہے شیطانی کر کے اس نے جو ہے کیا کر دیا ہے، غلط اس کو پیش کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اسلام رومان کے شر سے جو ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے.